اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سورہ الصافات کی مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت قرآن کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں نے ہی نازل کیا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور میں نے اسے راہ ہدایت باعث بنا کر نازل کیا ہے۔ اس میں حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں، اور تم سب کو چاہیے کہ اپنے نبی کی احکامات کی پیروی کرو اور اس قرآن کے احکامات کی پیروی کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اس قرآن کی احکامات کی پیروی کرے گا، جو اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب مان کر اس پر ایمان لے آئے گا اور رسولوں پر ایمان لے آئے گا، بے شک یہ وہی لوگ ہیں کہ جو جنت کا حقدار ٹھہریں گے۔ اور جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ بے شک جہنمیوں میں سے ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ایک دفعہ جہنم میں چلا جائے گا وہ وہاں سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ مزید اللہ رب العزت نے دو آدمیوں کا قصہ اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب فیصلہ کر دیا جائے گا، اہل جنت جنت میں بھیج دیے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے، تب جنت میں ایک آدمی اپنے ساتھی سے کہے گا کہ الحمدللہ میرے پاس جب پیغام آیا تو میں نے اس کو مان لیا، میں نے اس چیز کو حقیقت تسلیم کر لیا کہ اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کرے گا، وہی مرے ہوئوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن میرا ایک ساتھی تھا جس کو اس بات پہ شک تھا، اور وہ اس شخص کو جہنم میں دیکھے گا اور پوچھے گا کہ تمہارا یہ انجام کیوں ہوا، تب وہ دوسرا شخص یہی کہے گا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کرتا تھا اور میں اس بات پر ایمان نہیں لایا تھا، میرا اس بات پر یقین نہیں تھا کہ میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اور مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے سوال بار بار کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہڈیاں دوبارہ زندہ کی جائیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، وہی ہے جو تمہیں ایک دفعہ زندہ کرتا ہے، وہی ایک دفعہ وفات دے گا، وہی تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور پیش کرے گا۔ اور زمین و آسمان کے مالک جس نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے اور عرش پہ اپنا ٹھکانہ بنایا، اس کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ بس ارادہ کرتا ہے اور حکم کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اس سارے معاملے کو کن فیکون کے نام سے ہم سب لوگ جانتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک سچے اللہ پر ایمان لائیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو بنجر زمین پر پانی ڈالتا ہے، بارش سے برساتا ہے، اور تم اس سے اپنی کھیتی حاصل کرتے ہو جس میں سے باغات اگتے ہیں، کھجور کے، انگور کے، انار کے، اور تم لوگ غلہ حاصل کرتے ہو جس سے تم لوگ خود بھی اپنا رزق حاصل کرتے ہو، اور تمہارے چوپائے بھی رزق حاصل کرتے ہیں، اور ان چوپایوں سے تم لوگ نہ صرف دودھ اور گوشت حاصل کرتے ہو بلکہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن پہ تم سواری کر کے راستے بھی طے کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح کا واقعہ بیان فرمایا ہے، ان کی قوم نے سرکشی کی، ان پہ سیلاب کا عذاب آیا اور ان کے بیٹا بھی اس میں غرق ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنی قوم کی بت پرستی سے بہت سخت نالاں رہتے تھے اور ان کے بتوں کو انہوں نے گرا دیا، لیکن ان کی قوم جو تھی وہ جان کر بھی کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، حضرت ابراہیم پر ایمان نہیں لائی اور ان پر سخت اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ان انبیاء پر بھی اللہ رب فرماتے ہیں کہ یہ میرے محبوب بندوں میں سے تھے اور میں نے ان پر اپنی آیات نازل کی، انہوں نے میرا پیغام اچھے طریقے سے پہنچا دیا، لیکن لوگ اس پر ایمان نہیں لائے، اور جو ان کے اچھے ساتھی تھے وہ میرے جنت میں داخل کر دیے گئے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور ان کی بستیوں پہ سخت عذاب، کسی پہ پتھر کا، کسی پہ خون کا، کسی پہ بارش کا، کسی پہ ٹڈی دل کا، کسی پہ مینڈک کا، غیر سے بہت سے عذاب آئے۔ سب سے زیادہ عذاب جو تھا حضرت موسیٰ کی قوموں پہ بار بار آیا، لیکن فرعون سرکشی سے باز نہیں آیا اور قیامت تک کے لیے باعث عبرت بنا دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یونس کا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جب ان کے نام کشتی میں کوڑا نکلا اور وہ سمندر میں پھینک دیے گئے، تب ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، تب انہوں نے گڑ گڑا سا اللہ سے دعا کی اور اللہ سے یہ دعا انہوں نے مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہی دعا ہم لوگ ہر مصیبت کے وقت اپنے رب کو پکارنے کے لیے بے شمار لوگ پڑھتے ہیں، تو اللہ نے ان کی دعا سن لی اور ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک جزیرے پہ ڈال دیا۔ تب اللہ رب العزت نے ان کی معافی قبول کر لی اور ان کو کہا، قرآن پاک میں آیا ہے کہ 1,00,000 لوگوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا، بے شمار ان میں سے ہدایت پا گئے، اور اللہ رب العزت نے اس بستی کے بے شمار افراد کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اہل جنت کی نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے، بے شمار میوہ جات ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان کو کسی قسم کی رفع حاجت نہیں ہوگی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں مومن مردوں کو انعام میں دی جائیں گی، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے سامنے شراب پیش کی جائے گی جس میں نشہ نہیں ہوگا، اور وہ پاکیزگی والی شراب ہوگی، اور جوان لڑکے ان کی خدمت میں ہر وقت معمور ہوں گے،
کوئی کسی کو موت نہیں آئے گی، اور جو بھی کوئی خواہش کرے گا وہ رزق اللہ رب العزت اس کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اور اہل دوزخ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم کی گہرائیوں میں ہوں گی، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی، اس کو دوبارہ تیز کر دیا جائے گا اور ان کی کھال جل جائے گی، اللہ رب العزت دوبارہ کھال چڑھا دیں گے اور یہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ وہ تڑپ تڑپ کر موت مانگیں گے اللہ رب العزت سے، لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات پر سچا ایمان لانے کی، اپنے رسولوں پر سچا ایمان لانے کی، اور قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ان بندوں میں شامل کر لو کہ جن کو بروز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔